وہ ہر روز تڑکے فلشنگ کے کوچہ و بازار ناپتے، اپنے اسٹور تک پہنچتے، اسٹور پر پڑا بھاری تالا کھولتے، دکان کے اندر گرد و غبار جھاڑتے، مسالہ جات، سبزی، ترکاریاں الگ الگ لمبے چوڑے ریکوں کے اندر درست کرنے کے بعد ہاتھ میں امریکی بروم تھامتے کہ بیٹا عادل دروازے سے اندر تیز تیز قدم بڑھاتا دکھائی پڑتا۔ وہ آگے بڑھ کر ان سے جھاڑو چھین لیتا۔ ابا، کم از کم یہ کام جیتے جی آپ کو نہ کرنے دوں گا۔ وہ انتہائی انکساری اور لگن کے ساتھ دکان کے اندر باہر جھاڑو لگاتا اور ٹریش کو گاربیج ڈرم میں ڈالنے کے لیے بھاری بھرکم کالے گاربیج بیگ دونوں ہاتھوں میں تھامے پچھواڑے کی جانب لپکتا۔ یہ شوریدہ سر بے لگام ان جیسی سہانی صبحوں مانگا منڈی اپنے ننیال کے کھیت کھلیانوں کے ارد گرد گزرگاہوں پر شوقیہ تیز رفتار گھڑ سواری کیا کرتا تھا۔ چودھری تعصب کے ساتھ ہاتھ ملتا۔ ارے مائی کے لالوں، اب چارہ بھی کیا ہے؟ پنچ کہے بلی تو بلی ہی سہی۔ وہ اسٹور کے شیشوں کے باہر بے دلی کے ساتھ نگاہ غلط انداز میں ڈالتا، جہاں اس کا قداور حسین و جمیل ناز و پلا منجلا بیٹا عادل ڈیلیوری ٹرک سے اسٹور کے لیے خریدا گیا آج کا تازہ مال اتارنے میں مگن دکھائی دیتا۔ گتے اور لکڑی کے بھاری بھرکم کارٹن، ٹھنڈی بیئر کے درجنوں ٹن پیک، یہ کالا امریکی ڈیلیوری وین حرام خور آج پھر ایک پیٹی دودھ اور ایک پیٹی بیئر کی ڈنڈی مار بھاگا۔ فرش تھا چھت، وسیع و عریض یخ ٹھنڈے الماری نما فریزروں کے اندر مال جماتے ہوئے وہ پھولی سانسوں کے ساتھ باپ کو نوید سناتا۔ مین اسٹریٹ فلشنگ دیس بدیسوں سے اٹا پڑا ہے۔ جمیکن، گریس، انڈونیشیا، تھائی لینڈرز، ملایا، پیرو، میکسیکن، اسپینش، کورین، فلپینی، تائیوانی، آئی لینڈرز اور چینی جاپانی عموماً فینی نسلوں سے اٹا پڑا ہے۔ ایتھنک رسم و رواجی کھانے اور پہناوے کے علاوہ طرح طرح کے بزنس اور ریسٹورنٹ جا بجا جمے ہیں۔ سبزی، ترکاریوں، پھل فروٹ کے کھلے اسٹال الگ باہر دکھا رہے ہیں۔ زوکینی، ہنی ڈیو، کینٹالوپ، ٹینگرین اور کنیکٹرین، ایووکاڈو، بروکلی، اناناس، مشروم، آسپیراگس، سب تازہ بتازہ ان صاف ستھری قرینے سے سجی سبزی منڈیوں میں سیروں ٹنوں کے حساب دستیاب ہے۔ 20 بیکریاں ہیں۔ جگہ جگہ بھارتی و پاکستانی اور دوسرے تارکین وطن کے ملبوسات کی بوتیک، حلال میٹ شاپس، حلیم اور نہاری، انواع و اقسام مٹھائیاں، پوری اور حلوے۔ فٹ پاتھوں پر یہاں وہاں گلی سڑی مچھلی کی ڈھیریاں برائے فروخت، عاشق کے گھونسلے، لورز نیسٹ، جو کہ خاص قسم کا مرغوب سمندری فوڈ ہے۔ لابسٹرز اور کریبز زندہ بڑے بڑے شوکیسوں کے پانی میں تیرتے دکھائی پڑتے ہیں۔ کوریا والوں نے کہیں کہیں دکانوں کے باہر بڑے بڑے بوسیدہ ڈرم لگا رکھے ہیں، جن کے اندر گدلے پانی میں ایک ننھے پلے کے حجم کے برابر سیاہ اور براؤن مینڈک پھدکتے ہیں۔ گاہک رکتے اور بھاؤ کرتے ہیں۔ مینڈک کو ترازو میں تول کر زندہ سلامت پولیتھین کے شاپرز بیگ میں بند کر کے ان کے حوالے کر کے دام کھڑے کیے جاتے ہیں۔ موسم سرما میں مینڈکوں کا بھاؤ آسمان پر ہوتا ہے، ایک تو زیر زمین روپوش ہونے پر، دوسرے جاڑے کے ساتھ ساتھ مینڈک کے پکوان کھانے والوں کی اشتہا کچھ اس طرح زوروں پر ہوتی ہے جیسے ہمارے ہاں سری پائے کا خاص سیزن ہوتا ہے۔ مینڈک کا سوپ فار ایسٹ کی پسندیدہ خوراک ہے۔ لگاتار بارش کے دنوں میں فلشنگ واقعی فلش ہوتا رہتا ہے۔ رش، کیچڑ، جگہ جگہ ابلتے گٹروں کا رکا بدبودار پانی، ٹریش، اسپاٹس اور اجاڑ پلاٹوں کے گرد و نواح کوڑے کرکٹ اور لیٹر کے انبار۔ لگتا ہے جیسے ہر بدیسی اپنے دیس کی سیر کر رہا ہو۔ البتہ اچھے موسم کا منظر بدل جاتا ہے، خصوصاً چھٹی اور ویکینڈ پر تو بڑی گہما گہمی اور رونق رہتی ہے، اور اگر یہ دھوپیلی دوپہریں اور پہرے ہوں تو سونے پر سہاگا۔ پبلک بسوں کی دو رویہ لہجہ بہ لہجہ آمد و رفت، موقع بے موقع پرائیویٹ گاڑیوں کا بدحواس ہجوم، فضاؤں میں سی فوڈ، فاسٹ فوڈ اور بیکریوں کی تازہ بتازہ مہک، سب وے کا پل پل کا ازدحام اور زیر زمین ریلوں کی رفتار کا غراتا شور، فٹ پاتھیوں کا چوری شدہ اور شاپ لفٹنگ اشیاء کا کاروبار، اور چور اچکوں، جیب کتروں کا گرم بازار، بھاگتی بھونڈے الارم بجاتی کاپس گاڑیوں کا موقع بے موقع دیدار۔ یہ ہے فلشنگ مین اسٹریٹ کا مشہور بازار، جو تارکین وطن میں یکساں ہر دل عزیز ہے۔ ایک روز مجھے بھی فلشنگ مین اسٹریٹ کی ایک سجی سجائی دیسی بوتیک کے اندر جانے کا اتفاق ہوا،
تو فروخت کرنے والی نوجوان خاتون اس بوتیک کی کرتا دھرتا مجھے کچھ شناسا محسوس ہوئی۔ مخمصہ میں تھی کہ غالباً میری غلط فہمی ہو۔ مم، آپ کو یہاں پر ہر دیسی عورت جانی پہچانی پاکستانی دکھائی دیتی ہے، واپسی پر میرے بیٹے نے تمسخراً کہا۔ اور وہ جو ان محترمہ نے ماتھے پر ہندو عورتوں والی بندیاں سجا رکھی تھی، وہ کیا بوتیک کی پبلسٹی کے ماڈرن پاکستانی انداز ہے؟ ممکن ہے، میں سنجیدگی سے بولی، کیونکہ ادھر اکثر ہندو سکھوں کے یہاں ڈالر کی ریل پیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلشنگ کی زیادہ تر خریداری ہندو عورتوں کو کرتے دیکھا گیا ہے، جن کو گاہک بنانے کی خاطر بعض پاکستانی سوداگر حضرات کیسے کیسے سوانگ نہیں رچاتے۔ مثلا پاکستانی سوداگر خواتین کو ہندو عورتوں کی مانند گیٹ اپ میں دیکھا گیا ہے، جیسے ٹی وی پر ان کی شوٹنگ ہونے والی ہو، اور پاکستانی مرد سوداگر حضرات ان کی تو پوچھے نہیں۔ ان کے گروسری سٹورز کا عملہ بالعموم تمام تر ہندو، خصوصاً گجراتی لڑکے لڑکیاں بھرتی ہوں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ہندو اور سکھ گروسری خریدار اپنی محب الوطنی اور اپنائیت کے مارے ادھر ہی کھینچے چلے آئیں۔ کچھ ایسے پاکستانی سٹورز بھی ہیں جو بھجن اور کیرتن کو بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پر پلے کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہی حال پاکستانی ریسٹورنٹس کا بھی ہے۔ حواس زر کے ان ہتھ کنڈوں کو آزمانے والے مالکان بذات خود پس پردہ رہنا پسند کرتے ہیں، مبادا ان کی مسلم پاکستانی اصلیت ظاہر ہونے پر ان کے ممتور ہندو اور سکھ گاہک کنارہ کشی نہ کر جائیں۔